ویڈیو چلنے لگی ہے۔ سر ہمسا ہو تو سامنے آئے۔ میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں اللہ کے فضل سے، اللہ کے فضل سے۔ جہاں مجھے لگے گا کوئی غلط بات ہے میں رجوع بھی کروں گا، میں الحمدللہ رجوع کرتا ہوں۔ ہاں میں یہ کہتا ہوں کہ اس دور میں اگر امام مسلم کا کوئی جانشین دیکھنا ہے تو ہمیں دیکھ لیں۔ ویڈیو چلنے لگی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، اے اہل ایمان مت حرام ٹھہرا لیا کرو پاکیزہ چیزوں کو جو اللہ نے تمہارے لیے حرام کی ہے۔ سر ہمسا ہو تو سامنے آئے۔ جو اللہ نے تمہارے لیے حرام کی ہے۔ ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، اے ایمان والو نہ حرام ٹھہراؤ پاکیزہ چیزوں کو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں۔ اے اہل ایمان مت حرام ٹھہرا لیا کرو پاکیزہ چیزوں کو جو اللہ نے تمہارے لیے حرام کی ہے۔ نہیں پتر نہیں، پتر جو آپ ترجمہ کر رہے ہیں یہ تو بالکل الٹ ہے، یہ تو کفریہ ترجمہ ہے، کفریہ معنی ہے، یہ قرآن پاک کی تعریف معنوی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر الزام ہے۔ ہاں میں یہ کہتا ہوں کہ اس دور میں اگر امام مسلم کا کوئی جانشین دیکھنا ہے تو ہمیں دیکھ لیں۔ اے اہل ایمان مت حرام ٹھہرا لیا کرو پاکیزہ چیزوں کو جو اللہ نے تمہارے لیے حرام کی ہے۔ میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں اللہ کے فضل سے۔ یہ جو ترجمہ آپ نے کیا نا، دیکھیں نا آپ جو ترجمہ کر رہے ہیں نا کہ اے اہل ایمان مت حرام ٹھہرا لیا کرو پاکیزہ چیزوں کو جو اللہ نے تمہارے لیے حرام کی ہیں، تو یہ تو بالکل کفر ہے۔ جو اللہ نے تمہارے لیے حرام کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو پاک چیزیں تمہارے لیے حلال کی ہیں تم ان کو حرام نہ ٹھہراؤ، اور آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام مت ٹھہراؤ۔ معاذ اللہ، یہ تو کفر ہے۔ اللہ نے حرام کی ہیں، پھر حرام ان کو ہم کیوں نہ سمجھیں، ان کو ہم حرام کیوں نہ ٹھہرائیں۔ اے اہل ایمان مت حرام ٹھہرا لیا کرو پاکیزہ چیزوں کو جو اللہ نے تمہارے لیے حرام کی ہے۔ اب پتر احل اللہ لکم کا معنی ہے اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں۔ اے اہل ایمان مت حرام ٹھہرا لیا کرو پاکیزہ چیزوں کو جو اللہ نے تمہارے لیے حرام کی ہے۔ سر ہمسا ہو تو سامنے آئے۔ ہاں میں یہ کہتا ہوں کہ اس دور میں اگر امام مسلم کا کوئی جانشین دیکھنا ہے تو ہمیں دیکھ لیں۔ جو اللہ نے تمہارے لیے حرام کی ہے۔ میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں اللہ کے فضل سے۔ ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، اے ایمان والو نہ حرام ٹھہراؤ پاکیزہ چیزوں کو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں۔ جو اللہ نے تمہارے لیے حرام کی ہے۔ تو لیکن آپ ایک ایک لفظ کا ترجمہ سنیں پھر آپ کو سمجھ آئے گی۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے اہل ایمان، لا تحرموا نہ حرام ٹھہراؤ طیبات پاک چیزوں کو، ما احل اللہ لکم جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی۔ جو اللہ نے تمہارے لیے حرام کی ہے۔ ہاں میں یہ کہتا ہوں کہ اس دور میں اگر امام مسلم کا کوئی جانشین دیکھنا ہے تو ہمیں دیکھ لیں۔ سر ہمسا ہو تو سامنے آئے۔ جو اللہ نے تمہارے لیے حرام کی ہے۔ نہیں پتر یہ جو آپ ترجمہ کر رہے ہیں یہ تو بالکل واضح کفر ہے۔ یہ تو جو اللہ نے تمہارے لیے حرام کی ہے۔ جو اللہ نے تمہارے لیے حرام کی ہے۔ ما احل اللہ لکم جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں۔ جو اللہ نے تمہارے لیے حرام آپ کی ہے۔ کہتے ہیں کہ جو اللہ نے حرام کی ہیں، اللہ نے حلال کی ہیں تو آپ کہتے ہیں حرام ہے۔ جو اللہ نے تمہارے لیے حرام کی یہ ہے۔ ترجمہ بالکل غلط ہے، کفریہ ترجمہ ہے۔ احل یحلو، اس کا معنی حلال ٹھہرانا کسی چیز کو، اور آپ کہتے ہیں کہ حرام۔ جو اللہ نے تمہارے لیے حرام کی ہے۔ ہمارے جملے جو ہوتے ہیں نا وہ پورے سوچ سمجھ کے بعد ہوتے ہیں، اور آپ کی طرح نہیں ہے کہ کوئی بھی ویڈیو جو ہے ریکارڈ ہوئی ہے اور اس کو چڑھا دیا نیٹ کے اوپر۔ ہماری پوری ایڈیٹوریل پالیسی ہے، کرٹکس بیٹھتے ہیں ایک ایک ویڈیو کو وہ دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہم کٹنگ کے بعد ویڈیو کو اپلوڈ کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم چڑھاتے ہیں اس کی پوری ذمہ داری لیتے ہیں قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں۔ جو اللہ نے تمہارے لیے حرام کی ہے۔ پتر آپ نے بالکل الٹا ترجمہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر یہ بہتان بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جا بجا فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کی ذات پر الزام تراشی کرے، جھوٹ کا بہتان لگائے اور اس کی آیات کو جھٹلائے۔ بیٹے اللہ فرماتا ہے کہ میں نے ان چیزوں کو
جن کو حلال کیا ہے تم انہیں حرام نہ ٹھہراؤ، اور آپ کہتے ہیں کہ جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے ان کو حرام نہ ٹھہراؤ۔ اے اہل ایمان، مت حرام ٹھہرا لیا کرو پاکیزہ چیزوں کو جو اللہ نے تمہارے لیے حرام کی ہے۔ ویڈیو اپلوڈ ہونی ہے اس سے پہلے درجنوں سینکڑوں حوالے اس پہ لگنے ہیں، یہ سارا کام کرنا ہے، ایک ایک چیز ویڈیو کی میں نے خود دیکھنی ہوتی ہے، اپنے پاس اٹھا کے میں ایڈیٹنگ کا کام کرواتا ہوں۔ میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں اللہ کے فضل سے، اللہ کے فضل سے۔ جہاں مجھے لگے گا کوئی غلط بات ہے میں رجوع بھی کروں گا، میں الحمدللہ رجوع کرتا ہوں۔